اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا، اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو مدنی منوں ہو جائیے تیار اور جم کر بیٹھے رہیں مدنی چینل کے سامنے، کیونکہ اس بار بھی ہمارے لیے ہوں گے اب بہت سارے مدنی پھول، اور ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے یعنی عمل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ تو آئیے اب سنتے ہیں مدنی منع سے نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہی بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی یہ، پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا
پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوے لال زار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں پور کیا تھے کو میری آنکھوں میں پھول کیا تھے کو میری آنکھوں میں دست طیبہ کے خار پھرتے ہیں دست طیبہ کے خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں
آج انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کے مدنی پھول سلسلے میں ہم ایک دوسرے کے کام آنا اس موضوع کو گفتگو کریں گے، شیئر کریں گے ایک دوسرے سے، اس حوالے سے سوال و جواب بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا اس کی کوئی فضیلت بھی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ہاں بالکل، اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ ایک تو فائدہ یہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جب کسی کو ہماری ضرورت پیش آتی ہے اور ہم اس کے کام آتے ہیں تو پھر زندگی ہے، کبھی ہمیں بھی کسی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ہمارے کام آتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو فائدہ پھر یہ ہے، اور پھر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آیا جائے، اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی، یہ خیر خواہی کس کی؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنین کی۔ تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئیں، اللہ عز و جل کو راضی کرے، اس کے حبیب کو راضی کریں، اور دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی انعام کے حقدار ٹھہریں۔ اچھا، ایک دوسرے کے کام آنا تو بہت فائدے والی بات ہے، یہ بھی بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں، تو آپ ایک دوسرے کے کام اس طریقے سے آ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی جگہ دے دیں، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جگہ کم پڑ رہی تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا کھسک جائیں، تو ایک طرح سے یہ بھی اس کے کام آنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپس میں ہم سبق کی دہرائی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ طالب علم ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں دماغ کے، ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ جلدی ٹیچر کی بات، استاد کی بات کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، جلدی حفظ کر لیتے ہیں، جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ اور کوئی ہماری ہی درجے کا اسلامی بھائی ہوتا ہے، مدنی منا ہوتا ہے، اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سبق میں ہم اس کی معاونت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مدنی منا ہے، وہ استاد صاحب کے پیچھے سبق صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، درجے میں صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے، تو ہم ان کا ذہن بنا سکتے ہیں، ان کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی استاد صاحب نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم تو یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے، تو ہم دل لگا کے پڑھیں، ہم کھیل کود میں نہ لگیں۔ اس طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے موقع ہیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو ابھی بھی ملتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے یہ مواقع زیادہ وسیع ہوتے جائیں گے۔ اچھا، تو اس طرح ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، یہ بھی بتا دیں اس میں ہمارا مقصد اور ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم ایک دوسرے کے کام آئیں تو محض اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت کی وجہ سے کام آئیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اس سے جو محبت کر رہا ہوں، اس کی جو مدد کر رہا ہوں، یہ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اور آخرت کا ثواب کمانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مخلوق اللہ عز و جل کی پروردہ ہے، یعنی مخلوق کو اللہ رب العزت ہی پالنے والا ہے، اور اللہ عز و جل کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پروردہ یعنی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ تو ہمیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے، اخلاص سے نیت رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محض ذاتی تعلقات کی بنا پہ، ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر، یا وقتی مادی اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کریں، کسی کے کام آئے، نہیں، بلکہ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میں اس سے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو جب یہ تکلیف میں ہے، یہ مصیبت میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے جو میں اس کی بات پوری کر سکتا ہوں، تو پھر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور یہی اچھی نیت ہمیں رکھنی چاہیے، اس کو بدلے کی اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، مل رہا ہے نا کچھ سیکھنے کو؟ تو آئیے اب ہم مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ کام ایسے بھی ہیں جن میں دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہاں، ایسے بھی کچھ کام ہیں کہ جس میں ہمیں دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔
گناہ کے کام جو ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مدد کیسے کریں گے کہ اسے اس گناہ سے روکیں گے، اسے منع کریں گے، اسے سمجھائیں گے کہ نہیں پیارے بھائی، نہیں میرے مدنی منع، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بچے دوسرے بچوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، مثلا ایک مدنی منع کو سبق یاد نہیں ہو رہا، وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کا نمبر آنے والا ہے، اب وہ دوسرے مدنی منع کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے سبق یاد کروا دو، تو وہ صاف منع کر دے، اب ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اگر کوئی مدنی منع ایسا ہے جو دوسرے کے کام آ سکتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم پیچھے گفتگو کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، اور بالخصوص سبق یاد کرنے کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے تو یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ تجربہ اس کا کہ جو مدنی منع یا طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنے ہم درجہ ہم سبق اپنے اسلامی بھائیوں کو، مدنی منوں کو سبق میں معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، انہیں پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اگر کوئی حفظ کرنے والی چیز ہوتی ہے تو حفظ کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، تو خود اس کا حفظ بھی پکا ہوتا ہے، خود اس کی یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور خود اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کریے۔ ہماری تو کوئی مدد ہی نہیں کرتا، تو ہم کیوں کسی کی مدد کریں؟ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا کہ آپ دوسروں کا سوال پیش کر رہے ہیں، دوسروں کا سوال، دوسروں کا سوال پیش کر رہے ہیں، ایک سچویشن بیان کر رہے ہیں آپ کہ بعض اوقات فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میری تو کوئی مدد ہی نہیں کرتا، ہماری کوئی مدد نہیں کرتا، تو بھائی میں کسی کے کام کیوں آؤں؟ فلاں وقت مجھے ضرورت پڑی تھی فلاں چیز کی تو نہیں دی تھی، فلاں وقت فلاں کام تھا کہا تھا نہیں کیا تھا، تو پھر میں کسی کے کام کیوں آؤں؟ تو یہ سوچ تو اچھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، تعلق توڑے، تم اس سے تعلق جوڑو۔ ماشاءاللہ، پتہ بھی آپ کو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ تو کیسا پیارا ارشاد۔ آپ میں سے بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے کام آنا ہمارے لیے کیسے مفید ہے؟ دوسروں کے کام آنا ہمارے لیے ایسے ہی مفید ہے، ایک تو یہ کہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو پھر وہ بھی ہمارے کام آئے گا، یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہوا، اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یا اس کا قرض ادا کر دینا، یا کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ بے شک اللہ عز و جل پریشان حالوں کی مدد کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مسلمان ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، اس کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی مدد ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات نہ کریں، نہ سنیں، نہ اس پہ بہتان لگائیں، نہ اس کی عزت خراب کریں، تو یہ بھی ایک طریقے سے اس کی مدد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے تو اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ سبحان تو اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوسرے مسلمانوں کا جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے ان کا ذکر جب بھی کریں گے تو خیر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھے الفاظ میں کریں گے، اسی طریقے سے نام نہیں بگاڑیں گے، یہ بھی ایک طریقے کی مدد ہے۔ ان پر تہمت نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، اور ان کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدینہ سوا رہے گا انشاءاللہ۔ عز و جل۔ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ۔ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا